بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مومنین، مسلمین، المسلمات، سرزمین پاکستان میں بسنے والے ہر محب وطن پاکستانی کو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا۔ آج 2 محرم ہے۔ آج پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان، غیر مسلمان حسین مولا کی گراں قدر خدمات اور ان کی اس عظیم الشان قربانی کی یاد منانے کے لیے ان کے یاد میں ذکر برپا ہو رہا ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، شیعہ عزادار پرصداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ برادران اہل سنت والجماعت ہماری مجالس اور محافل میں مسلسل شرکت کر کے قومی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس رسالت مآب کے اس آفاقی پیغام، اس ان کی حدیث مبارکہ کے پس منظر میں چھپی ہوئی معنی اور مفاہیم کے وہ ذخیرے جو قابل توجہ ہیں اور ہر غیرت مند کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ حسین اور رسالت مآب کے مابین جو ایک رشتہ ہے اور جو ایک تعلق ہے، اس کو مفسرین نے اور صاحبان کمال نے معنی اور مفاہیم کے وہ دریچے وا کیے ہیں کہ جب اس کو دیکھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے تو ہر صاحبان فکر و کمال انگشت بدندان رہ جاتا ہے کہ رسالت مآب نے جب کہا حسین منی وانا من الحسین، تو اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا وہ مفہوم، اس کو سمجھنے کے لیے 14 صدیاں گزر گئیں اور محققین آج بھی سرکار کے اس بیان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جو سمجھ گئے ہیں ان کے ذہن، دل، دماغ میں آج بھی مولا حسین کی محبت کا سمندر موجزن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عالم اسلام میں جو بے چینیاں ہیں، امت مسلمہ جو گروہ در گروہ تقسیم ہے اور ایک دوسرے سے دست و گریبان ہے، اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق مولا حسین کے قدموں میں جمع ہو جائیں، ان کے ذکر اذکار کی محفلوں میں شامل ہو جائیں، ان کے ذکر میں قائم مجالس اور محافل میں ہم شرکت کریں، تو وہاں سے ہمیں جو فکر حسین میسر آئے گی، اس کو سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں مولا حسین کے نام پر جو لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہ دیدنی ہیں، وہ قابل عمل ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ذکر حسین کی یاد میں جو مجالس، محافل برپا ہو رہی ہیں، اس کی رونقیں میرے اور آپ کے وجود سے نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے مشاہیر نے، ہماری ماؤں نے اپنی گودیوں میں بٹھا کے جو لوریاں دی تھیں، اس کا جو آج سبق ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ثمر ہے، وہ آج اقوام عالم میں نظر آ رہا ہے۔ اور بلا تفریق رنگ و نسل
बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम लोग ज़िक्र हुसैन में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग ज़िक्र हुसैन की महाफिल में, बयाद हुसैन निकले हुए मातमी जुलूसों में शिरकत करके जो रवादारी का अमली मुजाहरा करते हैं, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं और आलम इस्लाम के ममनून और शुक्रगुजार हैं जो पाकिस्तान की सरबुलंदी और सालमियत के लिए गिरोही और जुज़वी फ़रोई इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए एक उम्मत बनकर पाकिस्तानी कौम को मजबूत और मुस्तहकम दिखा रहे हैं और आलम इस्लाम में एक बावकार कौम की तरह नज़र आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।